السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج. اور سب سے پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہماری نویں فیز تھا وہ اب تک ہم نے میٹ نہیں کیا ہے، اب تک کوئی اپروول نہیں آیا. 30 جون کو یہ آئی ایم ایف والا جو معاہدہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد ظاہر معیشت ایک مصیبت میں آ جائے گی. ابھی بھی لوگ مصیبت میں ہیں، لیکن اس ملک میں باتیں بھی چل رہی ہیں اور ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں. آج ملاقاتوں کا ذرا تھوڑا سا تسلسل دیکھتے ہیں تو سردار تنویر الیاس جو آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر تھے فارمر، انہوں نے آج چودھری شجاعت حسین سے ملاقات کی ہے. فواد چودھری صاحب نے، جنہوں نے ابھی حال ہی میں کہا تھا کہ وہ سیاست سے بریک لے رہے ہیں، انہوں نے آج مولوی صاحب کے ساتھ اور عرفان اسماعیل صاحب کے ساتھ 3 گھنٹے اڈیالہ جیل میں شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات کی ہے. پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ڈونلڈ بلوم سے ملاقات کی ہے جو امریکی سفیر ہیں پاکستان میں. اور اس کے بعد جنرل عاصم منیر کی ملاقات ہوئی ہے یو کے چیف آف آرمی اسٹاف سے جنرل سر نکولس پیٹرک کارٹر. اب ان ملاقات کا دیکھیے تو ایک تسلسل جو ہے اور ایک بڑا غور طلب پہلو ہے کہ ان تمام ملاقاتوں کے پیچھے کیا عوامل ہیں. اور اگر سیاست ہی کرنی ہے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ بیان دیا ہے. گیلانی صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو کی، انہوں نے کہا اگلی حکومت ہماری ہے. پی ٹی آئی کے جو تمام اراکین ہیں ان کو جوڑنے کے لیے فواد چودھری صاحب بھی سرگرداں ہیں. آج فواد چودھری صاحب نے میڈیا سے کیا گفتگو کی، سوال کا جواب نہیں دیا لیکن گفتگو جو کی وہ سن لیں. ساتھ ساتھ ہم نے رابطہ کیا ہے پرویز خٹک صاحب سے، اسد کیسر صاحب سے، علی زیدی صاحب سے، حماد اظہر صاحب سے، فروخ حبیب صاحب سے، شہزاد وسیم صاحب سے. تمام ہی جو لیڈرشپ ہے اس سے ہم نے رابطہ کیا. عاطف خان صاحب سے، شہرام ترکئی، یہ تمام لوگ جو ہیں ان سے ہم نے رابطے کیے ہیں. اور اب سے کچھ دیر پہلے شاہ محمود قریشی صاحب سے ہم یہاں ملنے آئے ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی ایک تفصیلی گفتگو جو ہے وہ ہماری ہوئی ہے. ہمارا ماننا یہی ہے کہ پاکستان کو ایک مستحکم حل کی طرف جانا ہے. ہمیں انشاءاللہ تعالی جو سلوشنز ہیں وہ نکالنے ہیں، سلوشنز کی طرف جانا ہے اور ہم سلوشنز کی طرف انشاءاللہ تعالی جائیں گے. پاکستان 25 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے. نئے جو سینسز آیا ہے، نئے مردم شماری ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 25 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے. 25 کروڑ عوام کو آصف زرداری اور نواز شریف کے سہارے نہیں چھوڑا جا سکتا. فواد چودھری صاحب نے 25 کروڑ عوام کا ذکر کیا ہے، لیکن یاد رہے کہ جو الیکشن کا بار بار مطالبہ ہو رہا تھا وہ پرانے سینسس پہ ہو رہا تھا. لیکن میرا خیال ہے کہ سافٹ ویئر کے ساتھ ساتھ سینسس بھی اپڈیٹ کر دیا گیا ہے فواد چودھری صاحب کا، اور جو سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں کرتے ان کا خود ہی اپ گریڈ بھی ہو جاتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے آج جو معاملہ تھا تفتیشی کمیشن کا، اس پر بھی کچھ ایسی باتیں کہی ہیں اور اگلے ہفتے تک اس کو ملتوی کر دیا ہے. اب یہ سماعت ہونی چاہیے تھی، نہیں ہونی چاہیے تھی. ساتھ ساتھ آج ہم نے دیکھا کہ جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کی کچھ پیش رفت نظر آ رہی ہے ان کے کیس کی جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں پینڈنگ ہے. داؤد صاحب نے ایک اور پٹیشن دائر کر دی ہے کہ جب تک اس بات کا فیصلہ نہیں ہوتا کہ یہ آڈیوز کی سچائی کیا ہے تب تک کسی بینچ کا حصہ نہ بنایا جائے جسٹس صاحب کو. اب اس بات پہ بہت ساری بحث ہو رہی ہے. آرٹیکل 209 کیا کہتا ہے، کیا حکومت کو اختیار ہے کہ چیف جسٹس کو ریموو کرے، اور ملٹری کورٹس ٹرائی کر رہے ہیں سویلینز کو، اور ظاہر خواتین کے حوالے سے بھی بڑی ریزرویشنز کا اظہار ہو رہا ہے. اس پر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مظہر عباس صاحب، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سینئر درجہ نگار ہیں. بہت شکریہ آپ کا مظہر عباس صاحب. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران مرتضیٰ صاحب، سینیٹر ہیں جے یو آئی فے سے، قانونی بیک گراؤنڈ بھی ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. میں مظہر صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گی کیونکہ ایک طرف تو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف سے تجاویز بھی آ رہی ہیں. آج سبطین خان نے کہا کہ جی ایک گرینڈ الائنس کر کے یا گرینڈ ڈائلاگ کیا جائے. ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی چودھری شجاعت نے بھی کہا کہ ہمیں ایک اے پی سی کر لینی چاہیے اور اے پی سی میں ہمیں بلانا چاہیے پی ٹی آئی کو بھی. سر اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ ایک طرف تو لوگوں کو توڑا بھی جا رہا ہے، لیا بھی جا رہا ہے، پھر کہہ رہے ہیں جی ڈائلاگ بھی کر لیں. سبطین خان صاحب کی تو چلے مجھے سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے آج یہ بتایا کہ ان کی کتنی ہسٹوریکل فگرز جو ہیں وہ فوج میں تھے. تو آپ کا کیا خیال ہے سر، یہ معاملہ کس طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ اور یہ اگین یہ جس طرح کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، جس طرح کی قدغنیں لگ رہی ہیں، جس طرح سے بیریئرز لگ رہے ہیں. عمران خان صاحب کے انٹرویوز پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو ریڈ لائن میں تو خود نہیں بنا تھا، مجھے تو عوام نے بنایا تھا. تو آپ کا اس پہ پورا تجزیہ کیا ہے سر؟ شکریہ ثنا. دیکھیے مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ جتنی ایک دم تیزی آئی ہے ان ساری چیزوں میں، وہ ایک کوشش تو یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے الیکشن آگے نہ جائیں. اور اگست میں ظاہر ہے اگر الیکشن آگے نہیں جاتے تو اگست میں مڈ اگست تک یہ اسمبلیاں ختم ہو جائیں گی. اس میں ایک انٹرم گورنمنٹ پھر اکتوبر یا نومبر کے فرسٹ ویک تک الیکشن کرانے ہوں انہوں نے.
تو میرا خیال ہے جو اب جیسے آپ نے امریکن ایمبیسڈر کی ایکٹیویٹی بھی اور پھر پولیٹیکل لیڈرز کی ایکٹیویٹی بھی، تو ساری کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کوئی ایسی راہ نکالی جائے کہ اگست میں اسمبلیاں ختم ہو کے اکتوبر یا نومبر کے فرسٹ ویک میں الیکشنز ہو جائیں. اب جو پرابلم ہے اور وہ خاص طور پہ 9 مئی کے بعد جو پرابلم آئی ہے وہ یہ کہ عمران خان، ابھی آپ نے خود کہا کہ چینلز کو یہ نئی ڈائریکٹیوز آئی ہے، تو لگتا یہ ہے کہ عمران خان کے لیے اس فیز جو ہے وہ کم کیا ختم کی جا رہی ہے. اب وہ ختم کیسے کی جائے گی، اور اگر ختم کی جائے گی تو کوئی بھی فواد چودھری ہوں، شاہ محمود قریشی ہوں، XYZ ہوں، کوئی بھی ان کی الیکٹورل حیثیت کیا ہوگی. تو ایک میرے خیال میں، میرے پاس کوئی ایسی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں ایک اٹیمپٹ یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو مائنس عمران پہ راضی کر لیا جائے اور باقی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے تئیں ایکٹیویٹی کرے، پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرے. شاہ محمود قریشی، تحریک انصاف اور چودھری پرویز الہی وغیرہ سب ہوں، لیکن عمران خان اور یہ عمران خان کی اپنی کنسرن سے ہو. اب کیا شاہ محمود قریشی اور یہ سارے لوگ عمران خان صاحب کو یہ منوانے میں تیار ہو جائیں گے؟ یہ بڑا چیلنجنگ ہوگا. لیکن لگتا یہ کہ عمران خان صاحب کی ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی. تو اگر عمران خان کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوئی تو مجھے آئی ڈاؤٹ کہ نواز شریف صاحب کی بھی ہوگی. مجھے لگتا یہ ہے کہ بات شاید اس طرف جائے گی کہ جی نواز شریف بھی آؤٹ رہیں گے اور عمران خان بھی آؤٹ ہوں گے. اب یہ کیسے ہوگا؟ نواز شریف تو آلریڈی آؤٹ ہیں، لیکن عمران خان صاحب کو ظاہر ہے اگر آپ نے ڈسکوالیفائی کرنا ہے یا تو عمران خان خود اعلان کر دیں اس طرح کا. یہ ایک دوسری اٹیمپٹ جو ہے، دوسری کوشش یہ ہے کہ سارا زور جو ہے، اور آپ دیکھیں کہ جتنی بھی ایکٹیویٹی ہمیں نظر آ رہی ہے وہ فوکس ہے پنجاب، اور پنجاب میں ہی یہ ساری ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے، ہمیں دوسرے صوبوں میں نہیں نظر آ رہی. ہمیں لگ رہا ہے جیسے چودھری شجاعت کی ایکٹیویٹی لے لیں، آصف زرداری کی لے لیں، جہانگیر ترین کی لے لیں، مسلم لیگ نون کی ایکٹیویٹیز لے لیں، وہ تو سارا فوکس یہ ہے کہ پنجاب کا ایک ڈیوائیڈڈ ہاؤس کس طرح بن سکتا ہے اور ایک کولیشن کیسے بن سکتی ہے پوسٹ الیکشن. زیادہ امکان ہے پوسٹ الیکشن. اور ایک چیز کو بالکل نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، وہ یہ کہ مسلسل تحریک لبیک جو ہے وہ مسلسل کیمپین میں ہیں پنجاب کے اندر. خاص طور پہ ان کا مارچ جو ہے وہ پنجاب میں جاری ہے، اور وہ بھی ایک آئندہ الیکشن میں ایک بڑا فیکٹر بن کے آئے گا، کراچی میں بھی اور پنجاب میں بھی. تو ابھی جو پنجاب کی کھچڑی ہے وہ یہ ہے کہ کس کے باسکٹ میں کون کون سے فروٹس ڈالے جائیں گے، کیا کیا ہوگا. اور زرداری صاحب ظاہر ہے انہیں پتہ ہے پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک پنجاب میں اس وقت نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن جو الیکٹیبلز ہیں اگر ان کو ملا کے وہ پنجاب میں، صدرن پنجاب میں کچھ سیٹیں حاصل کر لیتے ہیں تو اوور آل وہ سندھ اور بلوچستان اور صدرن پنجاب کی سیٹیں لے کے ایک بڑے پلیئر کے طور پہ آئندہ الیکشن میں آگے آنا چاہ رہے ہیں. دوسرا PMLN ہے. PMLN کا سارا ٹیسٹ یہ کہ اگر نواز شریف نہیں ہوتے تو PMLN کے لیے راستہ بہت دشوار ہوگا. اب نواز شریف اگر ڈسکوالیفائی ہی رہتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ نواز شریف کیا واپس آئیں گے، کیمپین چلائیں گے، یا مریم نواز کی تھرو کیمپین چلے گی؟ اور PTI پھر وہ کیسا نیریٹو PTI کا ووٹر جو ہے وہ عمران خان کے بغیر PTI میں انٹرسٹ کیسے ڈیولپ کرے گا؟ تو اٹس چیلنجنگ فار آل. لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ساری کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے الیکشن جو ہے اسی سال ہو جائیں. ٹھیک ہے، اوکے، لیٹ می جسٹ گو ٹو کامران مرتضیٰ صاحب. کامران صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ ایک تو یہ کہ آج جو ایک ہفتے کی جو مدت ہو گئی ہے اور بڑھ گیا ہے، یہ کیس اگلے ہفتے سنا جائے گا. جو 5 ممبر بینچ سن رہا تھا اس میں سے 3 ججز پر اعتراض اٹھایا حکومت نے، وہ ٹس سے مس نظر نہیں آتے، لیکن مظاہر علی نقوی صاحب کا لگ رہا ہے کہ جیسے کچھ کارڈ پلے ہوا ہے آج. آپ کی نظر میں سر اس کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ اور ساتھ ساتھ اگر اس پہ بھی کامنٹ کر دیں کہ JUIF اپیرنٹلی تو ان سب چیزوں سے دور رہنا چاہتی ہے، پنجاب میں اس کا کوئی ایسا خاص انٹرسٹ نظر نہیں آ رہا. حافظ حمداللہ صاحب آن ریکارڈ ہیں کہتے ہوئے کہ PTI کے ڈسیڈنٹس کو نہیں انکلوڈ کیا جائے پارٹی میں، ان کی تو یہی تجویز ہے. مولانا صاحب اس وقت لندن میں ہیں. کیا نواز شریف صاحب کی واپسی جس طرح سے مظہر عباس کہہ رہے ہیں کہ مشکل نظر آ رہی ہے آپ کو کہ ٹٹ فور ٹیٹ ہوگا، کہ وہ بھی نہیں اور یہ بھی نہیں؟ دیکھیے حافظ صاحب نے بالکل فرمایا کہ PTI کے لوگوں کو نہیں لینا چاہیے، مگر آپ جب آپ پالیٹکس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ پالیٹکس ایک پولیٹیکل پارٹی کے تحت آپ کا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے،
اور اگر اس کانسٹیٹیوشن کے تحت اگر کسی کو ممبرشپ دی جا سکتی ہے تو آپ اس کو ڈینائی کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے اس بات پہ جو ہے نا وہ اس بات کی سمجھ میں نہیں آتی کہ مطلب کوئی اگر فرض کریے کہ میں کسی پارٹی کا میں JUI کا ممبر بننا چاہتا تھا تو جب بھی میری چاہت ہوئی میں نے جا کے ممبر بن گیا. یہ تو ممکن ہے کہ کوئی اس کے وہ ایسے ادارے جو ہے وہ اس کے لیے ٹکٹ نہ دیں یا یہ کہیں کہ یہ اصول طے کر دیں کہ جو لوگ پہلے موجود ہیں ان کا رائٹ ہے ٹکٹ کا, مگر آپ کسی کی ممبرشپ کو ڈینائی نہیں کر سکتے. اور اگر ممبرشپ ڈینائی کریں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ شاید کوئی ایسا مسئلہ بن سکتا ہے جو آپ کی پولیٹیکل پارٹی ہونے کی اس حیثیت کی جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا وہ کویشچن اٹھ جائے گا. تو حافظ صاحب سے بہت احترام کے ساتھ ابھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی تھے آفس میں, میرے سے ابھی اٹھ کے گئے ہیں, مگر میں اختلاف کرتا ہوں ان سے اس حوالے سے. باقی جو کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے, یقیناً پنجاب میں ہمارا انٹرسٹ بہت کم ہے. ہمارا زیادہ جو ہے ووٹ بینک ہے وہ صوبہ خیبر پختونخوا میں ہے یا صوبہ بلوچستان میں ہے. تو خیبر پختونخوا میں میرا خیال ہے کہ ہماری پوزیشن جو ہے وہ کل سے بہتر ہے, آج بہتر ہے. کل سے مراد جو ہے وہ ماضی ہے. اور اسی طرح سے صوبہ بلوچستان میں بھی جو ہے نا ہم نے امپروو کیا ہے. گو کہ ہمارے ساتھ ساتھ بلوچستان میں جو ہے نا وہ امپروو پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے, مگر ایٹ دی سیم ٹائم جو ہے وہ ہم بھی جو ہے نا فردر جو ہے نا وہ آگے بڑھ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آنے والا وقت جو ہے یہ دو صوبوں میں کم از کم جو ہے وہ ہماری صورتحال بہتر ہوگی. رہ گیا وہ کورٹ کا معاملہ جو ہے وہ ایشو یہ ہے کہ اپنا مظاہر نقوی صاحب کے ساتھ میرے دوستانہ تعلقات ہیں اور میں ان کے معاملے پہ اوائڈ کرتا ہوں کسی بھی قسم کا تبصرہ کرنے کے لیے. تو اچھی بات نہیں ہے. مطلب وہ تعلقات کی ایسی نوعیت ہے کہ میں ان کے معاملے میں نہیں آتا آگے. ٹھیک ہے سر, مجھے یہ فرما دیجیے گا, یہ جو 3 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے آج اڈیالہ جیل میں, یہاں تو کسی کو مہمان کو بلانے کی یا رشتہ داروں کو بلانے کی اجازت نہیں تھی, وہاں 3 گھنٹے کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا گیا. ایک کمرے میں باقاعدہ طور پر شاہ محمود قریشی صاحب کو 3 گھنٹے کا وقت دیا گیا. فواد چودھری صاحب, مولوی صاحب, عمران اسماعیل صاحب, یہ تمام بیٹھ کے 3 گھنٹے گفتگو کے بعد ایک پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں. پھر حماد اظہر صاحب ٹویٹ بھی کرتے ہیں کہ میں تو کوئی دوست مشورہ دینا چاہے تو ضرور دے, لیکن آخری فیصلہ تو عمران خان صاحب ہی کریں گے. کامران مرتضیٰ صاحب, آپ کی ایکسیس ہے کیا اڈیالہ جیل میں 3 گھنٹے کے لیے آپ کو کمرے میں الگ سے شاہ محمود قریشی صاحب مل سکتے ہیں, 3 منٹ کے لیے مل سکتے ہیں؟ میں باوجود ایک وکیل ہونے کی شاید مجھے اتنی ایکسیس تو وہ دے دیں کہ کوئی 10-15 منٹ اگر کسی سے میں ملاقات کرنا چاہوں تو وہ مجھے ایکسیس اتنی دے سکتے ہیں. وکیل ہونے کے ناطے ایک مخصوص مدت محدود سی ٹائم دے سکتے ہیں, مگر اس طرح سے 3 گھنٹوں کا ٹائم تو مجھے شاید نہیں ملے گا, اور یا اس میں پالیٹکس ڈسکس کرنے کا ٹائم مجھے نہیں ملے گا. مجھے کہیں گے کہ وہ آپ بھلے جو ہے نا ملاقات کر لیجیے, لیگل سائڈ پہ آپ نے جو کچھ ان سے ڈسکس کرنا ہے کر لیجیے. تو یہ سب کچھ ہوتا ہے, اور چونکہ ایسا سب کچھ ہوتا ہے اس ملک میں, اس لیے لوگوں کا گلہ شکوہ بھی ہوتا ہے. ہم کو کچھ اصول جو ہے وہ اب 75 سال ہو رہے ہیں پاکستان بنے ہوئے, تو ہم کو کچھ اصول طے کر لینے چاہیے. اب اگر نہیں اصول طے کریں گے, اگر اسی بے اصولی میں ہم نے چلنا ہے, پچھلا دور بھی بے اصولی میں چل رہا تھا, اگر یہ دور بھی اس میں بھی ہم جو ہے نا کوئی اصول طے نہیں ہوگا تو, یا پولیٹیکل پارٹیز کم از کم اپنے اصول طے نہیں کریں گی, یا حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ اصول طے نہیں کریں گے, تو خدا نخواستہ بڑے نقصان کا کہیں نہ کہیں پہ اندیشہ ہو جائے گا. تو نہ کریں اس طرح سے. ٹھیک ہے. امان اللہ کنرانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ایڈوکیٹ ہیں, پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے. سر بہت شکریہ آپ کا کنرانی صاحب. میں آپ سے ذرا یہ پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ اب یہ ایک ملٹری کورٹس کا, سویلین رائٹس کا, ہیومن رائٹس کا ایک معاملہ چل رہا ہے. ساتھ ساتھ ظاہر ہے ایک 9 مئی کا بڑا سانحہ بھی سامنے موجود ہے. اب جن کو گرفتار کیا جاتا ہے ان کو ضمانت ملتی ہے, پھر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. اس پورے پروسیس میں اگر کوئی ہیومن رائٹس وائلیٹ ہو رہی ہیں اور اگر دنیا ہمیں نیگیٹولی دیکھ رہی ہے, تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پلس ملٹری کورٹس میں ٹرائل کا معاملہ, سر اس پہ ذرا اگر آپ کامنٹ کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو جی ہمیں قطعی طور پر کسی دباؤ میں نہیں آنا چاہیے. ہم اچھی طرح جانتے ہیں, میں قانون کا بھی طالب علم ہوں, ایک شہری بھی ہوں اور ایک سیاسی کارکن بھی ہوں, سینیٹر بھی رہا ہوں, اور الحمدللہ کامران صاحب کو پتہ ہے بہت ایکٹیویٹی میں شامل ہوتے ہیں. ہم تو کسی انسانی حقوق والوں کو جو دعوے دار ہیں ان کو مانتے ہی نہیں, سیدھی بات ہے. وہ سب جو ہے اکثریت ان کی, کچھ اچھے لوگ بھی ہیں,
कश्मीर में उनको जुल्म जाती नजर नहीं आता है, ग्वांटानामा बे नजर नहीं आता है, पुल चरखी जेल अफगानिस्तान का नजर नहीं आता है, सारा कभी जो कतर के साथ मुआहदे होते हैं, उधर जाके तालिबान को बिठाया जाता है, हजारों लोग कातिलों के साथ मुआहदे किए जाते हैं, उधर इंसानी हकूक नजर नहीं आते। मुझे अफसोस है अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, मगर हमें इंसानी हकूक के नाम पर ब्लैकमेल कोई न करे। हमारे इंसानी हकूक को छोड़े, हमारे इस्लामी हकूक ज्यादा है, हमारे ज्यादा लोग दर्द रखते हैं, हमारी पुलिस, हमारी फौज, हमारे लोग ज्यादा लोगों का एहतराम करते हैं। इंसानियत वाले जो दावेदार हैं वो उससे कहीं बदतर है, वो तो इनके अंदर इंसानियत के नाम पर इंसानियत ही नहीं है। मगर ठीक है, अगर कहीं पर कोई ज्यादती हो रही है बिल्कुल उसके लिए अदालतें मौजूद है, मगर अदालतों में जो जुमा बाजार लगा हुए हमें उस पर भी एतराज नहीं है। मैं और कामरान साहब वकील हम खुश इसका रिलीफ मिले, मगर सबको मिलना चाहिए। यहाँ पे लोग बकरी चोर है वो बेचारों सालों साल जेल में होता है, यहाँ पर मामूली मुकदमात के लोग जेलों में पेशियां तक नहीं लगती है। अगर इमरान खान को पीटीआई को यहाँ ऐसे तस्वीर सब कुछ मिल रहा है, हम कहते फिर सबको मिलना चाहिए, हमें एतराज नहीं है, मगर हम कहते सबको मिलना चाहिए। कानून में लिखा हुआ है, आर्टिकल 4 है कॉन्स्टिट्यूशनल कानून सबके लिए, और फिर आर्टिकल 25 है कानून सबके लिए बराबर है। तो बदकिस्मती ये फिर आर्टिकल 10 ये है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, अपने तो कानून कायदे के मुताबिक करें। यहाँ पर खड़े खड़े जो कुछ हो रहे हैं ना, या सबके लिए करें या फिर सबके साथ एक ही शुरू करें, सब जेलों में जाएं, तफ्तीश हो, पुलिस के सामने जाएं, अपना बयान दें, जो भी सिस्टम चल रहा है उसके बाद सीआरपीसी के इतने प्रोविजन है उसके ऊपर अमल हो, सब उसके ताबे हो। नेब का सब लोग 10-10 साल भुगत के आते, यहाँ पर इसकी किसी को कस्टडी नहीं मिल रहा है, तो ये ज्यादती है। इससे नफसियाती मर्ज पैदा हो रहे हैं लोगों में, लोग हैरान है ये शहंशाह है या इंसान है या कोई सियासतदान है। यहाँ पे सियासतदान को फांसियां दी, हम तो उसको अच्छा नहीं समझते। यहाँ पे सियासतदान को 3 दफा जो है जलावतन करके भेजा गया, कई साल सजाएं दी सियासतदान को, हम उसको बुरा समझते हैं। मगर ये क्या तरीका है? मैं तो कल से कल इसको अप्रूव नहीं करूंगा और मैं इसको मजम्मत करता हूँ। चाहे अदालत का रवैया है, चाहे हुकूमत किसी के साथ ज्यादती कर रही है, वो भी गलत है, मगर इंसानी हकों के नाम पर हमें न डराया जाए। इंसानी हकूक के जुल्म ज्यादतियां दुनिया में और बहुत कुछ हो रहा है। बाकी आर्मी एक्ट का कानून बना हुआ है 1952 का, मैं खुद वकालत की है कई लोगों के सिविलियंस की, जिन्होंने एक पिस्टल उनसे बरामद हुआ, उनके ऊपर चला, हमें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, उनका कि नहीं क्योंकि मिलिट्री वालों का मुलाजिम था और उन्होंने पकड़ा है, ये मिलिट्री कोर्ट नहीं चलेगा। या अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशन को उन्होंने जलाया है तो लामाला उनके कानून उसके अपने कानून के मुताबिक चलाएंगे, वो सिविलियन के कानून तो उनके ऊपर लागू ही नहीं है, या उस कानून को खत्म करें। 1952 का एक एक्ट है तो पार्लियामेंट ने बनाया है, तो उसको चलने दें, अगर नहीं है तो खत्म से हमें क्या है। मुझे तो उस पर एतराज नहीं है कि मिलिट्री एक्ट खत्म हो, मगर जब तक कानून है, जिसने जो कानून खिलाफ वर्जी की है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बाकी बेगुनाहों को नहीं। जिसके साथ जिसने किया है और खास तौर पर जो उसके साजिश में शरीक है, जिन्होंने काम करवाया है, हम कहते हैं प्रिंसिपल अक्यूज के साथ ये होना चाहिए। जो आम आदमी है जिसको बहकाया गया है, हाँ जिसने आग लगाया हम उसको सपोर्ट नहीं करते, तो सिर्फ जलसे जुलूस में साथ था या खवातीन है उनके साथ कम से कम एक रियायत खवातीन को कानून में भी हासिल है। अगर खवातीन ने इन्हें जलाने में कुछ किरदार अदा नहीं किया, जब जलसे जुलूस में शामिल थी, तो खातून को एक एक्सेप्शन हासिल है। हमारे यहाँ कानून में सीआरपीसी में एक एक्सेप्शन है, बच्चे को, खवातीन को, बुजुर्ग को एक एक्सेप्शन है। तो खवातीन के लिए मैं अर्ज करूंगा उनके साथ एक्सेप्शन रखें और उनको जो है पेशियों में भी न बुलाएं, उनको पुलिस थाने में भी न रखें, उनके साथ जितने रियायत हो सके, अनलेस तो उन्होंने कोई बहुत बड़ा हीनियस ऑफेंस किया है। ठीक है कमरानी साहब, आपने इतनी गौर तलब गुफ्तगू कर दी है कि मुझे वक्फा लेना पड़ेगा। वापस आते हैं वक्फे के बाद, तो कामरान साहब यहीं से आपको भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे। मजहर साहब आप भी पेशेंटली सुन रहे हैं, सॉरी आपको भी वक्त दूंगी मैं। लेते हैं वक्फे के बाद वापस आते हैं।
تحقیقاتی کمیشن کو کام سے روکنے کے لیے سب سے پہلا جو تھا سٹیپ وہ یہ تھا کہ ایک پٹیشن دائر کی عابد زبیری صاحب نے، اس کے بعد نجم ثاقب صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی، انہوں نے کہا کہ مجھے طلب کیا گیا ہے، اس تحقیقاتی کمیشن نے مجھے طلب کیا گیا ہے. اب تحقیقاتی کمیشن تو اب کام بھی نہیں کر رہا، لیکن آج بابر ستار صاحب جسٹس جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے یہ اعتراض بھی اٹھایا ہے، اسٹے بھی دیا، اور انہوں نے حکومت کو کہا ہے کہ ہمیں جواب دیجیے یہ کون آڈیوز ریکارڈ کر رہا ہے. یہ بھی ایک بڑا غور طلب پہلو ہے. ہیومن رائٹس کی ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے، کمرانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. میں آپ کے پاس آپ کو چاہوں گی مظہر عباس صاحب، آپ ایک تو اس پر نظر ڈالیے گا ذرا کہ یہ جو آڈیو کا مسئلہ ہے، یہ جو آج جسٹس بابر ستار صاحب کا بھی آپ کے سامنے ہے آرڈر، اس میں حکومت کو طلب تو کیا گیا ہے، جواب بھی طلب کیا گیا ہے، جواب آنے کا کوئی آپ کو لگتا ہے کوئی سائن ہے؟ مشکل ہوگا، کیونکہ انہیں پھر اگر انہوں نے یہ جواب دیا کہ ایکس وائی زیڈ یہ جو ہے یہ ٹیلی فون ٹیپ کرتے ہیں، پھر اگلا کویسچن ہوگا کہ انہوں نے ان کا ٹیلی فون کیوں ٹیپ کیا، کیونکہ اس کا پورا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ہر کسی کا آپ ٹیلی فون ٹیپ نہیں کر سکتے. اور جس طرح ویڈیو کا ہے کہ ویڈیو جو لیک ہوتی ہے، اگر وہ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنی بھی ویڈیو لیکس ہوئی ہیں کوئی بھی معاملہ عدالتوں تک نہیں گیا، اس لیے کہ آپ کوئی بھی تحقیق کریں گے تو پھر آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ ویڈیو یہاں ریکارڈ ہوئی، یہ لوگ یہاں موجود تھے، انہوں نے ریکارڈ کی، اور پھر یہ بتانا پڑے گا کہ لیک کس نے کی. اسی طرح آڈیو میں آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ اگر فرض کریں کوئی بھی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان میں سے کوئی ٹیپ کر رہا ہے، اور ظاہر ہے ہمارے یہاں جو وہ ہے وہ ایک آدھی انٹیلیجنس ایجنسی ہیں جو یہ کرتی ہیں، لیکن ہر کسی کا ٹیلی فون ٹیپ کرنا ان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے. اس کے لیے پورا آپ کو ریزننگ دینی پڑتی ہے اگر کسی کا آپ ٹیلی فون، اور اس میں میجورٹی کیسز میں ان کا تعلق نیشنل سیکیورٹی سے ہوتا ہے، جو ظاہر ایک سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے اور آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. یہاں ہم نے بالکل اس کو ایک مذاق بنا دیا ہے، اور اس لیے ان چیزوں کو روکنا بہت ضروری ہے. تو بابر ستار صاحب نے جو سوال اٹھایا ہے وہ بڑا بنیادی سوال ہے، اور حکومت کو بہرحال اس کا جواب دینا پڑے گا. جب یہ جواب آئے گا، مجھے نہیں لگتا، میرا خیال ہے تاخیر ہو سکتی ہے، ڈیلے کر سکتے ہیں اس کو کہ جواب دینے میں، لیکن اگر یہ جواب آیا تو اس جواب سے کئی سوالات جنم لیں گے اور وہ گورنمنٹ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالے گی. اسی لیے جو پارلیمنٹری کمیٹی نے، مجھے نہیں پتا پارلیمنٹری کمیٹی نے کیوں یہ چیز ٹیک اپ کی، کیونکہ پھر پارلیمنٹری کمیٹی کو بھی یہ بتانا پڑے گا، ان کو پھر انہیں بھی بلانا پڑے گا جو ٹیلی فون ٹیپ کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم ایک ایسے دورائے پہ جا رہے ہیں، اور ہمیں یہ لگا ہے کہ اب پچھلے چند سالوں میں یہ پریکٹس بہت عام ہو گئی ہے کہ بہت زیادہ ٹیلی فون ٹیپ کرو پھر لیک کرو. ظاہر ہے جو ٹیپ کرتا ہے اسی کے پاس یہ فیسلٹی بھی ہوتی ہے کہ اس کو لیک کریں. اب یہ منسٹری آف انٹیریئر سے اس کا جواب لنک ہے، کیونکہ آپ کی جو 3 میں سے 2 پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر آتی ہیں. تو یہ منسٹری آف انٹیریئر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ پھر یہ جواب داخل کرے. مجھے اس میں لیکن مظہر صاحب آرگیومنٹ یہ ہے، ایک منٹ آرگیومنٹ لے لیجئے، کیونکہ ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ صرف انٹیلیجنس ادارے ہی ٹیپ کر رہے ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی اور نے ریکارڈ کر دی ہو. اب ریکارڈ کرنا کانورسیشن کو کتنا مشکل ہے، اور اگر کسی نے ریکارڈ کر دی ہے گفتگو، مطلب ہو سکتا ہے جو 2 حضرات بات کر رہے ہیں ان میں سے کسی ایک نے ریکارڈ کر دی ہو، تو اس کا بھی تو اب جواب نہیں آیا نا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے، یہ تو ایسے تو نہیں کہہ سکتے صرف انٹیلیجنس ادارے جو ہیں وہی ٹیپ کر رہے ہیں. کوئی اور طریقہ کار بھی ہو سکتے ہیں. آج موبائل ہیک ہو سکتا ہے. جی بالکل ہو سکتا ہے، اور اس میں ظاہر ہے گورنمنٹ ڈینائی کر سکتی ہے کہ ہم نے نہیں کی ٹیپ، لیکن اس کی تو بہرحال پھر تحقیقات ہو. وہ ایف آئی اے سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ تحقیق کریں، اس کا فورینسک کریں، اس کو دیکھیں کہ یہ ٹیلی فون کس کے نمبرز کس کے ہیں، کہاں سے وہ ہوا ہے. وہ پوری پھر ایک لمبا پروسیجر ہے. مجھے لگ یہی رہا ہے، جو آپ بات کہہ رہی ہیں، مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ لمبے پروسیجر میں جا کے یہ معاملہ کسی کروٹ نہیں بیٹھے گا، اور یہ اسی طرح پینڈنگ رہے گا. اور یہ جو آڈیو، میرے خیال میں چیف جسٹس کو یا 3 رکنی بینچ کو ان کی ریزرویشن ضرور ہو سکتی ہے کہ چیف جسٹس سے پوچھا جاتا، لیکن یہ کمیشن کی جو کمپوزیشن ہے وہ اتنی بری نہیں ہے. اگر اس میں صوبائی چیف جسٹس شامل تھے اور تینوں جو جج ہیں وہ ایک جو ہے آئندہ چند ماہ میں چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے، تو کمیشن کی اگر کمپوزیشن دیکھیں تو اس میں وہ کوئی ایسی کمپوزیشن، اتنی بری کمپوزیشن نہیں ہے جس پہ آپ نے اس کو بالکل روک دیا. ہاں اس کے ٹرمز آف ریفرنس میں بات ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے اس کے ٹرمز آف ریفرنس میں بھی یہ ہونا چاہیے تھا کہ ٹیلی فون ٹیپ کون کرتا ہے.
ان کو ٹیپ کس نے کیا, ان آڈیوز کو کس نے لیکن سر اس کی سیریسنس کا اندازہ یہ ہوتا ہے نا کہ ایک ہفتے کا اگین میٹر لٹک گیا, ایک ہفتے تک نہیں ہوگی اس کی سنوائی, تو ظاہر ہے سماعت اگر ایک ہفتے بعد ہوگی تو یہ پورا ٹائم گین کر لیا ہے. اور بابر ستار صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن کامران مرزا صاحب یہ ہو سکتا ہے کہ تحقیقاتی کمیشن اگر کام کرتا یا کام کرتے رہتا, جس طرح انہوں نے نوٹسز بھیجے تھے 4 حضرات کو, بات شروع ہوتی تو بات یہاں تک بھی پہنچی جو آج سوال اٹھا ہے بابر ستار صاحب کی طرف سے, جسٹس بابر ستار کی طرف سے. اگر یہ کمیشن نہ روکا جاتا تو ہو سکتا تھا ان سب تمام سوالات کے جواب مل جاتے. دیکھیے جو لوگ قاضی صاحب کو جانتے ہیں, ان کے سامنے پیش ہوتے رہے ہیں یا ویسے ان کے مائنڈ سیٹ سے واقف ہیں ایز اے جج, تو میرا خیال ہے کہ یہ سوال جو ہے نا وہ قاضی صاحب شاید کہیں نہ کہیں پہ لے آتے. اور یہ جو اتنی زیادہ ٹائپنگ ہوتی ہے وہ پرائیویٹلی نہیں ہوتی, یا پھر اگر مطلب 2 لوگ بات کر رہے ہیں آپس میں تو یہ ایسا بھی ممکن نہیں ہے کہ ایک نارمل گفتگو ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے ایک کا مقصد جو ہے نا دوسرے کو نقصان پہنچانا ہو تو وہ کسی ایک اینڈ پہ جو ہے نا وہ ٹائپنگ ہو رہی ہو, یہ بھی ممکن نہیں ہے. تو زیادہ امکان یہ ہے, سب کی سوچ یہی ہے, پرسیپشن یہی ہے کہ وہ ممکنہ طور پہ کوئی ایسی انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو اس کو ریکارڈ کرتی ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ چونکہ ریکارڈ کرتی ہے تو پھر اس کے بعد جس وقت جو ہے نا مناسب ٹائم ہوتا ہے وہ لیک بھی ہو جاتی ہیں وہ آڈیوز یا وہ ویڈیوز. تو ہونا نہیں چاہیے. آپ جب سڑک پہ چلتے ہیں تو سڑک پہ بھی جب کیمرہ آتا ہے تو وہاں پہ بھی جو ہے نا نوٹس لگا ہوتا ہے کہ آگے جو ہے نا وہ کیمرہ ہے اتنے گز پہ یا اتنے میٹر پہ یا اتنے فٹ پہ, تو وہ بھی جو ہے نا بغیر نوٹس نہیں ہوتا. تو اس طرح سے کسی کی جو ہے پرائیویٹ گفتگو کو ریکارڈ کر لینا وہ بالکل غیر مناسب ہے. مگر یہاں پہ بعض اور باتیں اور بھی سوال آ رہے ہیں. اب یہ غیر مناسب کے ساتھ تو ایک بات ہو گئی, مگر اس کے ساتھ جو دوسرا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا گفتگو سے انکار ہی نہیں کیا جا رہا. اب جہاں پہ گفتگو سے انکار نہیں کیا جا رہا, ایڈمیشن آ گیا. اب وہ ایڈمیشن ہے تو پھر وہ, اور پھر اگر وہ اس طرح سے کیسوں کے متعلق بات ہو رہی ہو اور کیسوں سے متعلق اگر بات ہو رہی ہے اور وہ الٹیمیٹلی جو ہے نا اس کے نتائج جو ہے نا وہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ مل رہے ہوں, تو پھر اس کا آپ نتائج اس سے اخذ کر سکتے ہیں کوئی کہ یہ کس طرح سے جو ہے نا بیفور ٹائم جو ہے اس طرح کی بات ہو رہی تھی. مگر بہرحال یہ بد اخلاقی ہے کہ آپ کسی کی گفتگو کو ٹیپ کریں اور اس کے بعد جب بھی آپ کو موقع ملے آپ کسی بھی مقصد کے ریلیز کر دیں. قطع کلامی معاف, لیکن آئرنی آف دا سچویشن ہے کہ آپ کو یاد ہوگا پریزیڈینشیل ریفرنس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے تو بہت لیٹ میں آئی, بہت دیر میں آئی. پہلے تو معاملات ان کا جو کوئٹہ میں وہ ہیڈ کر رہے تھے تحقیقاتی کمیشن مسنگ پرسنز کا, اس پر ان کو سنگل آؤٹ کیا گیا تھا. اب اس وقت سے ان کے اوپر ایک مہم جاری ہے, تو یہ مہم بھی انہوں نے ہی کی ہے, ٹیپنگ کے ذریعے کی ہو, انٹیلیجنس کے ذریعے کی ہو. وہ ان کو جو اعتراض ہے وہ وہی حضرات ہیں جو آج کویسچنیبل ہیں, جن کو آج اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے. تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ اٹس اے ویری آئرونک سچویشن کہ جہاں سے جو جڑ ہے پرابلم کی وہیں سے جڑ رہی ہے ساری چیز. دیکھیے اصل جو ہے نا وہ ہم جڑ کو ختم نہیں کر رہے. جس وجہ سے جو ہے نا وہ معاملات خراب ہیں, جس وجہ سے وہ پانی وہ کنواں جو ہے نا جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس کا پانی ناپاک ہوا ہے, وہ ناپاکی کو ہم اس میں سے جو ہے نا وہ پانی تو نکال کے بہاتے جا رہے ہیں, مگر وہ جس وجہ سے ناپاکی ہے وہ ہم ختم نہیں کر رہے. تو اسی لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کچھ اصول طے کر لینے چاہیے اس ملک میں. اب ہم 75 سال کے ہو گئے ہیں, 75 سال کا ہو جائے تو وہ قوم کی حیثیت سے, نیشن کی حیثیت سے وہ خاصا میچور ہو جانا چاہیے. ہمارے ساتھ میں چائنا ہے, وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا, ہم سے بعد میں آزاد ہوئے ہیں. انڈیا ہمارے ساتھ ایک دن ہم آزاد ہوئے ہیں, انڈیا بھی بہت آگے نکل گیا. تو ہم کو کچھ اصول طے کر کے اور اس اصولوں کے تحت اب آگے چلنا چاہیے. اگر ہم نے بے اصولی کو مزید جو ہے نا وہ آگے کنٹینیو کیا تو اس کے بہت بڑے نقصانات کا اندیشہ ہے. سر اصولی طور پر تو عمران خان صاحب کو اریسٹ ہو جانا چاہیے, اصولی طور پر تو ان کو ضمانتیں نہیں ملنی چاہیے, اصولی طور پر اگر انہوں نے بغاوت کی, ایک سازش رچائی اور انہوں نے اکسایا عوام کو فوجی تنصیبات پر حملے کرنے کے لیے اور پورا ماسٹر پلان انہوں نے تیار کیا, تو اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ ان کو پکڑ لیا جائے. لیکن اصولاً ہو نہیں رہا, اور اصولاً یہ ہو رہا ہے کہ باہر والے جو ملک میں ہیں جہاں پہ ان کے چاہنے والے ہیں وہ بھی ان کے لیے ایڈوکیٹ کر رہے ہیں, پورا کیس بلڈ کر رہے ہیں, ان کو مانگ بھی رہے ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں یہاں سے نکال دیں. یہاں تک کہ جو پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں, فیاض الحسن چوہان صاحب میرے شو میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ان کی اور ان کی اہلیہ کو احترام کے ساتھ جانے دیا جائے. جی سر, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس پر حکومت کا موقف کیا ہوگا؟ کیا ڈیسائیڈنگ پاور ہے حکومت کے پاس؟
बारगेनिंग हो रही है ना इस पे। बारगेनिंग देखिए, इसको अगर आप इसको लेंगे, फिर अगर वो जो सच्ची बात पे अगर आ जाएंगे, सच्ची बात तो आप देखिए कि जब मियाँ साहब बाहर गए थे तो मियाँ साहब भी जब उस वक्त की हुकूमत जो है ना, मेरा ख्याल है वो बावजूद उसके कि वो जानती थी या मियाँ साहब को नहीं छोड़ना चाह रही थी, तो मतलब गई ना, मियाँ साहब गए ना। अब इसी तरह से इमरान खान के हवाले से जो है ना, मुमकिन है कि आज की हुकूमत ना छोड़ना चाह रही हो, मगर मुमकिन है कि जब आपकी अपनी इस्टेब्लिशमेंट या इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो बैठ के कुछ चीज़ें तय कर ले, तो फिर मुमकिन है कि वो ऐसी बातें हो जाएं जो आप असूल की बात से मुनाफी होती है या अबव उससे जो है ना बाला होती है। बारगेनिंग की बात कर रहे हैं मजहर साहब, वेरी वेरी फ्राइटनिंग सिचुएशन। मैं तो खुद सुन के भी सरप्राइज हो जाती हूँ कि ये मामला अब भी चल रहे हैं, लेकिन आप क्या कहिएगा, क्योंकि ये जो इमरान खान साहब को माइनस करने वाला फॉर्मूला था ये कारगर साबित हुआ है, गले पड़ गया है। इमरान खान साहब को जमानतें मिल रही हैं, उनकी अहलिया को जमानतें मिल रही हैं, अल कादर ट्रस्ट केस ओपन एंड शट केस हमें बताया जाता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो सर ये जो हो रहे हैं तब तमाम तर मामला, ये कौन तय कर रहा है, और हुकूमत कब होगी, जमहूरियत कब होगी, पार्लियामेंट सोवरेन कब होगी? एक इदारा दूसरे के साथ लगा हुआ है, एक इदारा दूसरे के साथ लगा हुआ है। इस वक्त मुल्क में डिवीजन वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। IMF is not giving you funds, आपके पास मतलब चीन का एक सीपेक वाला मामला लटका हुआ है, सब चीजें जो है इस वक्त हवा में हैं। क्या इमरान खान साहब के मुल्क से बाहर जाने पे ही ये चीजें तय हो पाएंगी सर? देखिए सर, सीधी सी बात यह है कि अभी ये बात कहते हैं कि सियासत मुमकिनात का खेल है, और कोई भी चीज़ हमारे यहाँ हो जाती है, बाद अख़ात जो है रातों रात कोई मुल्क से बाहर चला जाता है, आपको पता ही नहीं चलता, जब वो बाहर पहुँच जाता है तो पता चलता है वो मुल्क से बाहर चला गया। अभी जिस तरह कामरान साहब कह रहे थे, नवाज शरीफ मुल्क से बाहर गए, एक बॉन्ड भर के शहबाज। जिन्होंने इमरान खान साहब को अपनी रेड लाइन बनाया, आज वो अपनी रेड लाइन क्रॉस करके दूसरी पार्टीज में जा रहे हैं, और साथ साथ अवाम से ओथ लेते रहे, जलसे जुलूस करते रहे और कहते रहे कि न्यूट्रल जो होता है वो जानवर होता है। तो फिर अगर आज आप कह रहे हैं इमरान खान साहब कि कानून जो है जंगल का कानून राइज है, तो फिर जानवर तो आप ही ने बनाए हैं लोगों को। तो यहाँ पर जो आपकी जवाबदेही होनी चाहिए। और साथ साथ जाते जाते यही भी कहना चाहेंगे कि सियासी जमातें जितने मर्जी लोगों को इकट्ठा कर लें, जितने मर्जी इलेक्शन जीत जाएं, असल जीत तब होगी जब वो अपने आप को मनवा सकें, पार्लियामेंट को बालादस्त कर सकें और सॉवरेन बना सकें और इस्टेब्लिशमेंट को हरा सकें। यहाँ पर कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन पाकिस्तानी हमेशा हारता ही है। हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे।